مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر الامہ ابو العباس سیدنا عبداللہ بن عباس، جب یہ مشاجرات تھے، جھگڑے تھے، فتنوں کی ایک لہر تھی، جب صحابہ کرام کو لڑوایا جا رہا تھا، فساد پیدا کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک بڑا مؤثر کردار ادا کرنے والے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا، انہیں عقیدے کی باتیں سکھانا، انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور یہ بچوں سے محبت ہے جو ابن عباس کے حصے میں آئی۔ لیکن جب حق بات آئی تو فوراً بالکل صحیح، بغیر کسی لگی لپٹی بات کے، نبی علیہ السلام کا عمل اور آپ کا فعل اور آپ کا طریقہ آپ نے وقت کے بادشاہ، حکمران، خلیفہ کے سامنے بھی پیش کیا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہم جس صحابی رسول کے بارے میں تعارف کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی عظیم شخصیت، مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر الامہ ابو العباس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ وہ عظیم جلیل القدر صحابی ہیں کہ اگر ہم علم تفسیر پڑھیں تو ہمیں عبداللہ بن عباس کا نام نظر آتا ہے، اگر ہم علم حدیث پڑھیں تو ہمیں احادیث کے روات میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بڑے ہی شرف و فضل سے نوازا۔ آپ علیہ السلام سے ان کی دوہری رشتہ داری ہے۔ ایک رشتہ داری نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپ بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی۔ اسی طرح آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام سیدہ ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہن میمونہ بنت حارث کا نکاح ہوا۔ یوں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کے خالو لگے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 10 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آیت نازل ہوئی، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے، وہ مظلوم لوگ جو عورتوں میں سے، مردوں میں سے اور بچوں میں سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال لے، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میری والدہ اور میں ہوں، یعنی یہ اور ان کی والدہ مسلمان ہو چکی تھی۔ گو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اللہ کے نبی فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، تو سیدنا عباس آپ کے چچا جوفہ کے مقام پر نبی علیہ السلام سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فیملی سمیت مدینہ میں آ رہا تھا اسلام قبول کر کے آپ کی خدمت میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ وہیں سے واپس آئے، اور پھر مکہ فتح ہوا، طائف کے معرکے میں اور دیگر پھر مہمات میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہ صرف شریک رہے بلکہ مدینہ ہی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں میں سے اس بیٹے عبداللہ کے لیے یہ خاص کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں جائیے اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم و فضل کے جو موتی بکھیرے جاتے ہیں ان کو چنیے اور علم و فضل کو حاصل کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کمال انداز سے اپنے بابا کی نصیحت کو قبول کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس محفل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں ایک بہت بڑی کوالٹی جو نظر آتی ہے، خوبی نظر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا ذوق شوق عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن آپ نے دیکھا کہ چونکہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ خدمت میں پیش رہتے، آپ کی بہت خدمت کرتے، اللہ کے نبی ایک دن گھر میں آئے، سیدہ میمونہ کے گھر میں آپ کی رات تھی، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پانی پڑا ہوا ہے وضو کے لیے، وضو پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی وضو کے لیے یا غسل کے لیے کس نے گھر میں لا کے رکھا؟ چونکہ وہ جدید دور تو نہیں تھا، پانی کی سپلائی گھر تک تو نہیں تھی، دور دراز سے پانی لایا جاتا استعمال کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ احساس کرنے والے، یہ خدمت کرنے والے عبداللہ ہیں،
ابن عباس۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اس کو دین میں فقاہت عطا کر دے اور میرے اس بیٹے کو، اس چچا زاد بھائی کو، میرے اس صحابی کو تو تفسیر کا علم عطا کر دیں۔ تو یوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے دعا پائی اور یقیناً آپ کو یہ لقب دیا گیا آپ کی خدمات کی وجہ سے، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، حبر الامہ، یعنی اس امت کے جو بہت بڑے عالم ہیں وہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں ایک اور بھی علم کا ذوق، شوق اور اس مرتبے میں مقام ملتا ہے کہ آپ کے اندر تحصیل علم کی حرص تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے ایک دن اجازت لے کے رات کو قیام فرمایا اور آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے معمولات کیا ہیں اور آپ کی عبادت کیسی ہے۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آرام فرمایا، یہ بھی سو گئے، تو رات کو آپ اٹھے، آپ نے سورہ آل عمران کی آیات پڑھی، پھر آپ نے مشکیزے سے وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پہ پڑھے جانے والی جو کلمات تھے، جو دعائیں تھیں، ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو عبداللہ بن عباس کی جو علم کی تحصیل کے لیے حرص اور تمنا ہے، اس کا بھی یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھہرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تہجد کی نماز شروع کی تو عبداللہ بن عباس بھی آ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ چونکہ جب دو بندے نماز کروائیں تو امام کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایسے ان کو پکڑا اور پیچھے سے لا کر دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے سورۃ البقرہ پڑھی اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اتنی لمبی صورت ہے، اب اللہ کے نبی قیام مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سورۃ النساء پڑھی۔ میں نے کہا یہ مکمل کر کے چلے جائیں گے، پھر اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران پڑھی۔ سبحان اللہ، اتنا لمبا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ آپ کی رات کی جو عبادت ہے اور یہ جو عبادت کے لمحات کو محفوظ کرنے والے اور امت کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ اب لوگ سارے کے سارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یاب ہونے والے وہی باقی ہیں، اور میں نے چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ تقریباً فتح مکہ کے بعد والا پایا، تو یہ جو تقریباً 3 سال انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اب میں صحابہ کرام سے جو علم مجھے حاصل ہوا وہ تو ٹھیک ہے، بقیہ میں صحابہ کرام سے احادیث سنوں، انہیں یاد کروں اور انہیں آگے پہنچاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی ایک انصاری کے گھر کے پاس جا کر قیلولہ کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم لیٹ جاتا، اسی مٹی میں، اسی گرد و غبار میں، اور ویسے ہی گرمی پڑتی تو میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ٹیک لگا کے، اور میں انتظار کرتا، یہ نہیں کہ جا کے دروازے پہ دستک دی کہ بھئی مجھے ضرورت ہے اب آپ باہر آئیں، اور لوگ بھی کہیں کہ یہ آل رسول سے ہیں اور لوگ بڑا احترام کرتے تھے ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں انتظار کرتا یہاں تک کہ وہ خود صحابی باہر آتے، تو مجھے دیکھ کے حیران ہوتے اور کہتے کہ آپ ہمیں بتا دیتے، ہم ہی آپ کی خدمت میں آ جاتے۔ تو آپ اس طرح مٹی میں گرد و غبار میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث یاد ہے، یا اس مسئلہ میں جو حدیث یاد ہے وہ مجھے بتائیے، سنائیے۔ وہ ان کو بتاتے اور یہ یاد کر لیتے، اسے نوٹ فرما لیتے۔ تو اس طرح محنت کے ساتھ در در پہ جا کر صحابہ کرام کی مجالس میں جا کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علم کو سمیٹا، اور کیوں نہ سمیٹتے، کیونکہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی آپ کی فقاہت کے لیے، اور قرآن مجید میں تفسیر کی جو مہارت ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہتے اور اللہ کے نبی بھی ان کی تربیت فرماتے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن ان کو فرمایا، یا غلام، اے بچے، اے میرے بیٹے، اے پیارے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر، یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ کو یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھ،
اللہ تعالیٰ کو تو سامنے پائے گا۔ کتنی پیاری نصیحت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، انہیں یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا۔ فرمایا کہ تو اللہ کو یاد کر، یعنی جب تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ تجھے یاد رکھے گا، تیرا ذکر فرمائے گا۔ تو اللہ کو یاد کرے گا، یاد رکھے گا، جب بھی کبھی پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ کتنی پیاری نصیحت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور عقیدہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا اگر ساری امت کٹھی ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھ کو نقصان دیں گے، تجھے نقصان نہیں دے سکتے، اتنا ہی پہنچے گا کہ جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اگر سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھ کو فائدہ دیں گے، وہ فائدہ نہیں دے سکتے، اتنا ہی دیں گے کہ جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یہ قلمیں خشک ہو گئیں، صحیفے لکھے جا چکے ہیں، یعنی جو ہماری تقدیر ہے، فیصلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ مضبوط کر رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا، انہیں عقیدے کی باتیں سکھانا، انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، اور یہ بچوں سے محبت ہے جو ابن عباس کے حصے میں آئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کھیلتے ہوتے اللہ کے نبی تشریف لاتے، آپ دروازے کے پیچھے چھپ جاتے، پھر اللہ کے نبی انہیں نکالتے۔ یعنی اس طرح بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ تعامل ملتا ہے، ایک بچے کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کا پیار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑا مقام پایا۔ حضرت عمر آپ کو اپنی خاص مجلس میں رکھا کرتے تھے اور اس مجلس میں آپ کو بٹھاتے۔ آپ ایک نوجوان تھے تو لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہوتا، جو بڑے کبار صحابہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے، کہ بھئی ایک بچہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آپ کا امتحان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب لوگ بتائیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سب کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب فتح ہو جائے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ جب سب کی تقریباً یہی رائے تھی تو آپ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں۔ تو آپ نے بتایا کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا پیغام ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ ہے علم، وہ گہرائی کہ جہاں تک ابن عباس پہنچ گئے ہیں وہاں تک آپ میں سے کوئی بندہ نہیں پہنچ پایا۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کو حضرت عمر کی مجلس میں بھی تسلیم کیا جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک بڑا خاص مقام عطا فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتنوں کا دور آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، کلمہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اور حق بات کہتے ہیں، خوارج کے ساتھ مناظروں میں پیش رہتے ہیں اور دلائل کے ساتھ مناظرے کرتے، اور بڑا ایک پازیٹیو رول جب یہ مشاجرات تھے، جھگڑے تھے اور فتنوں کی ایک لہر تھی، جب صحابہ کرام کو لڑوایا جا رہا تھا، فساد پیدا کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک بڑا مؤثر کردار ادا کرنے والے جو تھے وہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بصرہ کی ولایت بھی دی گئی اور آپ وہاں پر حاکم بھی رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب یہ معاملات ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، تو اس کے بعد عبداللہ بن عباس مکہ میں تشریف لے آئے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے مستقل علم حدیث اور علم تفسیر پر کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بہت سارے شاگرد تیار کیے، جیسے عطا بن ابی رباح کا تذکرہ ملتا ہے اور بھی کئی کبار تابعین کا ذکر ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبا عرصہ وہاں پہ ٹھہر کے قیام کر کے تو آپ نے علم حدیث اور علم قرآن کے لیے بڑی محنت سے کام کیا۔ 1660 روایات ہیں کہ جس کو بیان کرنے والے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2660 روایات ہیں کہ جن کو بیان کر کے آپ نے علم حدیث میں کردار ادا کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں
آپ کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور بدعت کے خلاف جو جذبہ تھا آخری وقت تک وہ بیدار رہا اور آپ امت کی بڑی اصلاح کرتے رہے۔ اس میں ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، بس ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ ہر کونے کو استلام کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا۔ امیر معاویہ فرمانے لگے یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کی کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں جاتی۔ عبداللہ بن عباس نے آگے سے جواب دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب یہ بات کہی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر خم تسلیم کر لیا۔ تو یہ کردار تھا عبداللہ بن عباس کا کہ وقت کے حکمران ہیں امیر معاویہ، لیکن جب حق بات آئی تو فوراً بالکل صحیح بغیر کسی لگی لپٹی بات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور آپ کا فعل اور آپ کا طریقہ آپ نے وقت کے بادشاہ، حکمران، خلیفہ کے سامنے بھی پیش کیا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں اور معاملات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس دور میں حکمرانوں سے تعامل میں اطاعت کا معاملہ تو رکھا، لیکن جہاں پر انہیں یہ مسئلہ محسوس ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے یا آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے نرمی کی جا رہی ہے، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے اور حق بات لوگوں کے سامنے رکھتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بہت اچھا تعلق تھا۔ آپ تشریف لے جاتے، حضرت عائشہ بیمار تھیں، عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے ان کی تعریفات میں بہت سے کلمات کہے۔ اس طرح ازواج مطہرات سے بھی آپ کا ایک بہت اچھا تعلق تھا۔ علم کی رہنمائی وہ بھی آپ ان سے لیتے اور دیگر حوالوں سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیں احادیث میں اور تاریخ میں ملتا ہے۔ واقعہ کربلا میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک بڑا مثالی کردار ملتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے رہے۔ آپ نے بڑی کوشش کی کہ جناب حسین کربلا میں نہ جائیں، کیونکہ آپ کوفہ والوں کو اور ان کی مکاری کو اور ان کی عیاری کو اور ان کی دشمنی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، سو آپ نے بہت منع کیا، لیکن چونکہ تدبیر پر تقدیر غالب تھی اور اس لیے وہ سانحہ بھی رونما ہوا جس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت زیادہ غم زدہ کیا۔ اگر ہم آپ کی عمر کے بارے میں دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 68 ہجری 68 ہجری میں 70 سال کی عمر پائی اور آخری وقت میں آپ نابینا ہو گئے اور طائف میں چلے گئے۔ چونکہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی آپ کا اختلاف ہوا اور آپ نے اس کی بیعت نہیں کی، تو آپ پھر فتنوں سے بچتے ہوئے طائف میں چلے گئے، وہیں پہ آپ ایک دن فوت ہو گئے اور محمد بن حنفیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ وہ مختصر آپ کی زندگی کے حالات ہیں۔ ویسے تو آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی فقاہت اور آپ کی علم حدیث اور قرآن مجید کی تفسیر میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ صرف صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کو کھولیں تو آپ کو تقریباً قرآن مجید کی آیات میں آپ کی تفسیر ملے گی اور احادیث ملیں گی، کبھی آپ کو ان کے معنی ملیں گے جو عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں۔ ایک دن آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر عورت اور مرد کی لڑائی ہو جائے تو وہ اسے نصیحت کریں، پھر وہ اسے بستر جدا کر لیں اور اسے ماریں۔ تیسرا سٹیپ تو مارنا کس سے ہے؟ تو آپ نے مسواک نکالی اور فرمایا کہ یہ مسواک سے ماریں۔ تو مارنے سے مراد مارنا پیٹنا اور تشدد نہیں ہے، کہا یہ مسواک ہے نا، بس اس سے مار لے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو ان دونوں میں جدائی ہو جائے اور یہ زندگی اپنی آسانی سے امن سے گزاریں۔ تو علم تفسیر میں بھی بہت ساری اور علم حدیث میں بہت ساری اس طرح آپ کی زندگی کا ایک ایک جو حصہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ صرف ایک مختصر تعارف تھا آپ کے سامنے۔ جہاں پہ وہ لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ اس طائف کی وادی میں آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر الامہ، علماء کے ایک عظیم اسحار کے ایک موتی عظیم سردار کو اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، جن کا فیض علم کی صورت میں جو انہوں نے خدمت کی علم حدیث اور علم تفسیر میں آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔